أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمي رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. مالک الملک رب الکریم کے فضل و توفیق سے آج نماز فجر میں بتاریخ 18 اگست 2014 مطابق 21 شوال 1435 ہجری بروز پیر جن آیات کی سورہ کہف کی سلسلہ وار تلاوت کی گئی، انہی آیات میں سے آج کے درس کا آغاز آیت نمبر 45 سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اور ان سے دنیاوی زندگانی کی مثال بیان کیجیے کہ وہ ایک پانی کی طرح ہے، اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے زمین کے نباتات، زمین کے پودے مل جل کر نکلے، پھر وہ چورا چورا ریزہ ریزہ ہو گئی، اور پھر ہوائیں اس کو اڑائے پھرتی ہیں، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دنیا کی زندگانی کی یہ مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں، سورہ حدید میں اور دیگر جگہ مختلف انداز سے اور اسی طرح بیان کی ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں، یہ صرف تفریح طبع کے لیے نہیں ہوتی، اللہ کی کسی بات کو بطور مثال بیان کرنا یہ سمجھنے کے لیے ہوتا ہے۔ مثال سے بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، بنسبت اس کے کہ ایک بات کہی جائے اور اس میں کوئی مثال نہ دی جائے تو وہ بات سمجھ میں تو آتی ہے لیکن تھوڑی سی دشواری اس میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں یہ طریقہ ہے کہ وہ کسی بات کو جب بیان کرتے ہیں اور اس کی اہمیت کو بیان کرنا ہوتا ہے، واضح کرنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مختلف مثالوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے مثالیں بیان کرنے کا کہ بندے کے ذہن و دماغ میں وہ بات جو اللہ کہنا چاہ رہے ہیں اور جس کا اللہ حکم دے رہے ہیں خوب اچھی طرح بیٹھ جائے، اور بندہ اس کے مطابق اپنی زندگی میں تبدیلی لے آئے، آخرت کی فکر اس کے اندر پیدا ہو جائے، آخرت سے جو غفلتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور اس کی زندگی کا جو ایک اسٹائل ہے اس میں تبدیلی آ جائے، جو زندگی کا ایک اسٹائل ہے اس میں تبدیلی آ جائے۔ یہی مطلوب اور مقصود ہے اللہ تعالیٰ کا مثالیں بیان کرنے سے۔ تو یہ مثال جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی دی ہے اس کو بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ کس چیز سے اس کو مشابہ کیا ہے۔
کسی چیز کو کسی چیز سے اگر تشبیہ دی جائے تو اس کے لیے 4 باتوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ایک مشبہ، ایک مشبہ بھی، ایک ادات شبہ، ایک وجہ شبہ۔ یعنی ایک تو وہ چیز ہوتی ہے جس کو کہ بیان کیا جا رہا ہے، جس کی مشابہت اور مثال دی جا رہی ہے۔ ایک وہ چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے اس کی مثال دی جا رہی ہے، جس سے اس کو مشابہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اور ایک تیسری چیز ہے وجہ شبہ، یعنی وہ چیز جو مشابہت ہے، جو مشابہت کا سبب ہے دونوں کے اندر، اس کو بیان کرنا۔ جس کو مشابہ قرار دیا جا رہا ہے، جس سے مشابہ قرار دیا جا رہا ہے، دونوں کے اندر وہ وصف جو ہے، وہ مثال جو ہے، وہ صفت جو ہے مشترک ہونا چاہیے، اس کو وجہ شبہ کہتے ہیں۔ اور تیسری چیز وہ ذریعہ جس کے ذریعے ایک کو دوسرے سے مشابہ قرار دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مثال میں بھی انہی 4 باتوں کا خیال رکھا ہے۔ جس چیز کو مشابہ قرار دیا جا رہا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، جس کی مثال دی جا رہی ہے دنیا کی زندگی، اور جس سے مثال دی جا رہی ہے وہ آسمان سے بارش جو اترتی ہے، بارش کا جو پانی ہے، اور پھر اس پانی سے جو کھیتی نکلتی ہے، جو پھل اور پھول نکلتے ہیں، جو کھیتی لہلہاتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کھیتی پر کہ وہ جب اپنے شباب پر پہنچتی ہے تو پھر اس میں ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے، پیلا پن آتا ہے، کاٹ لی جاتی ہے، ہوائیں اس کو پھر اڑا لے جاتی ہیں۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی آسمان کی بارش سے اور پھر اس کی کھیتی سے دی ہے۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جیسے آسمان سے بارش ہوتی ہے، جب بارش ہوتی ہے اس بارش سے پہلے زمین بالکل پیلی پڑی ہوتی ہے، مردار پڑی ہوتی ہے، کچھ اس کے اوپر نہ سبزہ نظر آتا ہے، نہ کچھ، ایک دم مردہ حالت میں ہوتی ہے، ڈیڈ پوزیشن میں ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی بارش کے قطرے اس کے اوپر پڑتے ہیں اور بارش پڑتی ہے تو وہ زمین جو کل تک بالکل مردہ تھی، پیلی پڑی ہوئی تھی، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس زمین میں زندگی آ گئی، سبز پنا آ گیا، ہری ہو گئی، اور ہر طرف سبزہ زار ہو گیا اس بارش کی وجہ سے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ابتدا میں کھیتی جو ہوتی ہے وہ بالکل ایک انکر کی شکل میں ہوتی ہے، پودے کی شکل میں ہوتی ہے، اور وہ پودے سے جب اس کی کوپل نکلتی ہے، جو انکر ہوتا ہے جسے کہتے ہیں، بہت ہی نرم اور نازک شکل میں ہوتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے وہ انکر اور دھیرے دھیرے وہ پودا جو بہت ہی نازک اور کمزور ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے، پھر اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے اندر تقویت اور قوت آ جاتی ہے، اور پھر یہ قوت بڑھتی رہتی ہے، پھر کھیتی اپنے شباب پر پہنچ جاتی ہے کہ اس کے اندر پھول آ جاتے ہیں، اس میں پھل آ جاتے ہیں، اور وہ لہلہانے لگتی ہے۔ کسانوں کو بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے جب کھیتی پھل اور پھول کے ساتھ نمودار ہوتی ہے، اور جب وہ اپنے شباب پر ہوتی ہے تو بہت بھلی معلوم ہوتی ہے، کسانوں کو بہت اچھی لگتی ہے، بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے۔
لیکن یہ حسن جو ہوتا ہے کھیتی کا یہ پائیدار نہیں ہوتا، ہمیشہ اس کا یہ حسن باقی نہیں رہتا۔ پھر کیا ہوتا ہے، اس کو کاٹ دی جاتی ہے۔ کسان اس کو جب وہ شباب پر پہنچ جاتی ہے تو اب اس کے اندر پیلا پن آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جی اس واسطے کاٹتا ہوں۔ ہاں، اس کی وجہ سے کٹتا ہے، پیلا پن آنا شروع ہو جاتا ہے، سوکھنا شروع ہوتی ہے، جی یعنی وہ پک جاتا ہے، اس کا پھل جو ہے وہ پک جاتا ہے، پیلا پن آ جاتا ہے۔ اب جب اس کے اندر وہ پیلا پن آتا ہے، وہ پک جاتا ہے، تو اب اس کھیتی میں کمزوری آ جاتی ہے، جی بالکل کمزوری آ جاتی ہے، اس کی تقویت ختم ہونے لگتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اس لائق نہیں رہتی کہ اب مزید اس کو باقی رکھا جائے، جی پھر اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ ہاں اور کاٹنے کے بعد کیا ہوتا ہے، جو کھیتی ہے، جو اس کا اناج ہے، اس کو حاصل کر لیا جاتا ہے، اور جو اس کا بھوسا وغیرہ ہے اس کو اڑا دیا جاتا ہے، اس کو اڑا دیا جاتا ہے۔ ہوائیں اس کو مشرق اور مغرب میں اڑا کے لے جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح انسان کی زندگی کا حال ہے۔ باپ کا کے نطفے سے زندگی وجود میں آئی، جی اور وہ جو ہے الم یک نطفۃ من منی یمنی ہے، ایک پانی سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو فارم کیا، وہ بھی پانی ہے۔ آپ غور کریں، میل اسپرم جو ہوتا ہے، میل اسپرم وہ بھی تو پانی ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے خلقک من تراب، تجھ کو مٹی سے بنایا، او انسان اللہ تعالیٰ نے تجھ کو مٹی سے بنایا۔ کیا مطلب، یہ مٹی کا مطلب کیا ہے؟ انسان جو غذا کھاتا ہے وہ غذا کہاں سے آتی ہے؟ مٹی سے نکلتی ہے، وہ غذا مٹی سے نکلتی ہے، اس غذا کو یہ کھاتا ہے، اسی غذا سے مادہ منویہ بنا، میل اسپرم بنا۔ تو گویا وہ بھی اپنے آغاز میں، اپنی ابتدا میں ایک واٹر ڈراپ ہوتا ہے، پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے، جو اللہ تعالی یخرج من بین الصلب والترائب، جو پسلیوں اور ریڑھ کی ہڈی کے درمیان سے نکلتا ہے۔ میل اسپرم اور فیمیل اوون غالباً اسے کہتے ہیں، اس سے وہ نکلتا ہے۔ ابتدا میں وہ بھی ایک پانی کا قطرہ ہوتا ہے، جیسے بارش کے قطرے زمین کو ٹچ کرتے ہیں، چھوتے ہیں، تو وہاں سے وہ کھیتی لہلہاتی ہے۔ بالکل اسی طرح یہ مادہ منویہ جو ابتدا میں ایک بالکل پانی کے ڈراپ کی مانند ہوتا ہے، وہ جب رحم مادر کو ٹچ کرتا ہے تو پھر اس میں بھی اسی طرح رویدگی پیدا ہوتی ہے، اسی طرح اس میں بھی فرٹیلائزیشن کا جو پروسیس ہے وہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ کھیتی کے اندر آسمان کے پانی کے قطرے سے زمین میں جیسے وہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے فرٹیلائزیشن کا، کلٹیویشن کا، اسی طرح رحم مادر کے اندر بھی اس مادہ منویہ سے یہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اب جو مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے، کتنی مشابہت ہے، کیسی مثال ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ ایک چیز میں کیسی مشابہت ہے۔ وہاں پانی آسمان سے پانی برستا ہے، وہ بھی پانی کا قطرہ زمین پہ پڑتا ہے، اس سے کھیتی نکلتی ہے، لہلہاتی ہے۔ یہاں بھی ابتدا انسان کی
ایک واٹر ڈراپ پانی کا قطرہ وہ بھی ٹچ کرتا ہے زمین کو، یہ بھی ٹچ کرتا ہے رحم مادر کو، اس سے پھر کھیتی نکلتی ہے اور نکل کر انکر کی شکل میں، پودے کی شکل میں ہوتی ہے، اور پھر بڑھتی ہے، پھر لہلہانے لگتی ہے، پرائم ایج کو پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی اس کا آغاز جو ہوتا ہے بالکل کمزوری کی شکل میں، یہ بنتا ہے ماں کے پیٹ میں، اس فیکٹری کے اندر اس کا فارمیشن ہوتا ہے۔ ابتدا میں بالکل کمزور حالت میں ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کے دوسرے رکوع کے اندر بیان کیا کہ ہم نے تم کو بنایا، رحم مادر میں بنایا، تم نہیں تھے، تم کو وجود بخشا۔ اب اس کے بعد آنکھ، ناک، کان، یہ پورا بہترین فارم کے اندر یہ ہوتا ہے، اور پھر جب یہ دنیا کے اندر آتا ہے تو اب یہ ایک انکر اور پودے کی شکل میں ہوتا ہے، بڑا نازک، بہت نازک، آنکھیں بھی بند ہیں، ہاتھ پیر بھی بڑے کمزور ہیں، ہاں سب دیکھ بھال کر رہے ہیں، اتنا نازک۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دھیرے دھیرے اب اس کو تقویت ملتی ہے، دھیرے دھیرے تقویت ملتی ہے، آنکھیں کھلنا شروع ہوتی ہیں، ہاتھ پیر چلنا شروع ہوتے ہیں، ہاں آواز باہر آنے لگتی ہے۔ اب ایک وقت آتا ہے کہ بیٹھنے لگتا ہے، پھر ایک وقت آیا کہ اب کھڑا ہونے لگتا ہے، پھر ایک وقت آیا کہ اب چلنے لگتا ہے، پھر ایک وقت آیا کہ اب دوڑنے لگتا ہے، پھر ایک وقت آیا کہ ریس میں فرسٹ آنے لگتا ہے۔ ہاں یہ مرحلے گزرتے ہیں۔ اب یہ ہوتے ہوتے انسان جوانی کو پہنچ جاتا ہے، یہ کھیتی، اب یہ پودا درخت بن جاتا ہے اور پرائم ایج کو پہنچتا ہے، جوانی کو پہنچ جاتا ہے، لہلہانے لگتا ہے، شباب پہ پہنچ جاتا ہے، خوب طاقتور مرحلے میں پہنچ جاتا ہے، اور پھر جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ جیسے کسان کو اس کی کھیتی یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، یہاں کفار سے مراد کافر نہیں ہے، کافر کی جمع کفار، کافر کسان کو کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کافر کے معنی کیا ہیں؟ کافر کے معنی ہے چھپانے والا، چھپانے والا، کفر یکفر پر چھپانا۔ کسان کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ بھی دانے کو زمین کے اندر چھپاتا ہے، اس لیے اسے کافر کہتے ہیں۔ تو کسانوں کو وہ کھیتی جب لہلہانے لگتی ہے بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح بالکل ماں باپ کو اولاد جب جوانی کی عمر میں پہنچ جاتی ہے، آہا بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے، بڑی ہے، بیٹا ذرا ٹھہرو، ذرا ٹھہرو، ایک فوٹو لے لیں تمہارا، تم بڑے ہینڈسم لگ رہا ہے، ہاں شباب، ہر چیز شباب، بڑی بھلی معلوم ہونے لگتی ہے اولاد کی وہ زندگی جب وہ شباب کے مرحلے میں ہوتے ہیں۔ لیکن یہ شباب چند لمحات کا ہوتا ہے، چند لمحات، اب اس کے اندر ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح کے کھیتی کے اندر جب وہ بالکل لہلہانے لگتی ہے، اس کے اندر ڈاؤن فال، پیلا پن آنا شروع ہوتا ہے، سوکھنا شروع ہوتا ہے۔ جو بالکل ہری بھری کھیتی تھی اب وہ مرجھانا شروع ہوتی ہے، پیلا پن آنا شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ پرائے میں جوانی جو ہے، اس کے اندر اب جو ہے پیلا پن آتا ہے، مرجھانے لگتی ہے، چہرے پر جھریاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اب وہ گہری گہری کینالز بن جاتی ہیں، ہاں گہرے گہرے، اب اس کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں بہت سے لوگ، یہ مساج کرا رہے ہیں، وہ مساج کرا رہے ہیں، کہ صاحب ان کی عمر ہے 60 اور ایک بھی چہرے پہ ان کے جھرری نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہرحال اب وہ ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے۔ کھیتی
اب اس کا ڈاؤن فال ہے، سفیدی آنا شروع ہو جاتی ہے، سر کے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، آنکھوں پہ اینک چڑھ جاتی ہے، ہاں آنکھوں پہ اینک چڑھ جاتی ہے، گھٹنوں کا درد شروع ہو جاتا ہے، ہاں زکام نزلہ رہنے لگتا ہے، جلدی جلدی الرجی ہو جاتی ہے، ذرا ذرا سی باتوں میں الرجی ہو جاتی ہے۔ اب یہ کھایا تو بیمار، وہ کھایا تو بیمار، کھٹے بادی سے پرہیز نہیں تو بھائی ڈائبٹیز بڑھ جائے گی، بلڈ پریشر بڑھ جائے گا۔ اب یہ سب چیزیں کائی کی علامتیں ہیں، ڈاؤن فال شروع ہو گیا، ڈاؤن فال شروع ہو گیا۔ اور اس کے اندر پھر ایسا نہیں وہ ایک مرحلے پہ رک جائے، آپ لاکھ کشتے کھاؤ، پستے کھاؤ، ہاں لاکھ ایکسرسائز کرو، لیکن ڈاؤن فال رکتا نہیں، ہر لمحہ اس میں اضافہ 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 ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک لمحہ آتا ہے کہ یہ اعضاء اور جوارح بالکل کمزور ہو جاتے ہیں، اور پھر بڑھاپے کے بعد مرحلہ آ جاتا ہے موت کا۔ یعنی کھیتی خوب جب پک جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ایسے چھوڑ دیتے ہیں، ایسے چھوڑ دیں تو سڑ جائے، ہاں بیکار ہو جائے، کسی کام کی نہیں۔ تو کھیتی کا کٹنا بھی رحمت ہے، کھیتی کے لیے اس کے لیے بھی رحمت ہے، اور کسان کے لیے بھی رحمت ہے۔ تو موت بھی رحمت ہے اللہ کی طرف سے، موت بھی رحمت ہے اللہ کی طرف سے۔ مومن کے لیے تو تحفہ ہے موت، اور واقعی بڑی رحمت ہے۔ اگر یہ موت نہ ہو اور زندگی میں طوالت آ جائے، طویل ہو جائے، تو خود کل تک جو آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، آپ کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، ڈارلنگ اچھی نہیں لگتی زندگی آپ کے بغیر، کھانا ان کے بغیر نہیں کھایا جاتا تھا، اگر ان کی وہ ڈارلنگ 200 سال کی ہو جائیں، سمجھ رہے ہیں آپ، اور یہ 250 کے ہو جائے تو کیا حال ہوگا؟ وہ چارمنگ رہے گی؟ باقی نہیں رہے گی۔ تنخواہ ہے مختصر، 5,000 7,000 10,000 سمجھ، تنخواہ ہے بڑی مختصر، اسی کے بیچاری کے لائبلٹیز جو ہیں، اسی کے ایکسپنسز پورے نہیں اٹھتے۔ اب معلوم ہوا ابا بھی زندہ ہے، دادا بھی زندہ ہے، امی بھی زندہ ہے، نانی بھی زندہ ہے، پر نانی بھی زندہ ہے، پر نانی بھی زندہ ہے، یا دادا زندہ ہے، پر دادا زندہ ہے، پر دادا زندہ ہے، اور معلوم ہوا 3 نسلیں 4 نسلیں زندہ ہیں، اور اس کونے میں وہ کھانس رہے ہیں، اس کونے میں نانی کھانس رہی ہے، اس کونے میں پر نانی کھانس رہی ہیں، اس کونے میں پر دادا کھانس رہے ہیں۔ ابھی کیا کرے گا؟ سب کا کفیل ہے۔ یا تو وہ جو ایک انجیکشن سمپیتھی کا ہوتا ہے، جس کو باقاعدہ قانونی جواز سوئٹزرلینڈ میں حاصل ہو گیا، یا تو پھر اس طرح یہ خود اپنے ہاتھ سے اپنے سگوں کو مارے گا، ہاں، یا یہ گھر چھوڑ کے بھاگ جائے گا، سب کو اسی حال میں چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ تو آپ غور کرو اللہ کی کیسی رحمت ہے یہ موت بھی کیسی رحمت ہے۔ بھائی جگہ خالی کرو، اب نئے لوگوں کے لیے جگہ چھوڑو، اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ جس طرح کھیتی کے لیے اس کا کٹنا رحمت ہے، کسان کے لیے رحمت، زمانے کے لیے رحمت، اسی طرح انسان کے لیے موت بھی رحمت ہے، اگر اس کے اعمال بہت اچھے ہیں۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو واقعی یہ رحمت ہے، اور خدا نخواستہ ایمان نہیں ہے، اعمال نہیں ہیں، تو پھر یہاں بھی تکلیفیں اور مرنے کے بعد بھی تکلیفیں۔ تو بہرحال یہ مثال اللہ بیان کر رہے تھے کہ اب کھیتی شباب پر پہنچنے کے بعد جیسے اس میں ڈاؤن فال ہوتا ہے، بالکل اسی طرح یہ انسانی جو کھیتی ہے انسان کی زندگی کی شکل میں، یہ بھی جب بھری جوانی کو پہنچتی ہے تو اب اس میں بھی ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے، اور ہوتے 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 بڑھاپا آیا، اور پھر پیلا پن آ گیا۔ اس کے بعد ملک الموت جو کسان ہیں، اس کھیتی کے اب جو کسان ہیں، اس کو کاٹنے والے، اللہ کی طرف سے جو اس کھیتی کے سب سے بڑے لینڈ لارڈ ہیں اور کریٹر ہیں، ہاں انہوں نے بھیجا، وہ بھیجتے ہیں ملک الموت کو
جاؤ اب یہ کھیتی کاٹ دو۔ ملک الموت آتے ہیں اور اب وہ کھیتی کٹ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگ جو ہیں، دیکھیے جو مثال دی ہے تزوح الریاح، کیا مثال ہے۔ بعض انسان اور مخلوق جو ہے ان کو انہوں نے جلایا اور راکھ کو اڑا دیا، تزوح الریاح ہو گئی۔ اب وہ راکھ جو ہے ان کو ہوائیں جو ہیں اڑا کے لے گئی، کہاں لے گئی؟ اور جو مومن ہے، مسلمان ہے، اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو دفنا دیتے ہیں، دفنا دیا۔ وہاں بھی کچھ مہینوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد وہ بھی مٹی بن جاتا ہے، وہ بھی مٹی ہو جاتی ہے، ماٹی کا پتلا ماٹی میں مل گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو مثال بیان کی ہے اس پر ہمیں غور کرنا ہے، اس پر غور کرنا ہے۔ اب اگر کھیتی کی دیکھ بھال کری، اس کو بچایا، اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ صاحب باڑھ لگی ہے، فینسنگ کر دی، کیوں لگی ہے؟ کہیں جانور نہ گھسائیں، کہیں بکریاں نہ گھسائیں، کہیں مویشی نہ گھسائیں، نہیں تو میری ساری محنت بیکار۔ کسان کیسی حفاظت کرتا ہے؟ باڑھ لگاتا ہے، کائے کے لیے میں نے اتنی محنت کری، میری کھیتی کہیں برباد نہ ہو جائے۔ بالکل اسی طرح یہ انسان کی زندگی، یہ جو ایک کھیتی ہے، اس کو بھی باڑھ لگانا ہے، گناہوں سے بچانا ہے۔ شیطان اور اس کی ذریت گھس آتے ہیں اور وہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ بس اس کھیتی کو کاٹ لیں، اس کھیتی کو برباد کر دیں۔ گناہوں سے اس کھیتی میں کیڑ لگ جاتا ہے، کیڑ لگ جاتا ہے۔ تو سب سے حفاظت ہوتی ہے، جانوروں سے حفاظت ہوتی ہے، باہر سے دو طرح سے حفاظت ہوتی ہے، ایکسٹرنل سیکورٹی اور انٹرنل سیکورٹی۔ دو طرح کی سیکورٹی کی ضرورت ہوتی ہے کھیتی کو۔ باہر سے جو بیرونی تحفظ ہوتا ہے اس کے لیے باڑھ لگائی جاتی ہے، وہ ہوتا ہے جانوروں سے کہ کہیں یہ گھسنا ہے، اور انٹرنل سیکورٹی کہیں کیڑ مڑ نہ لگ جائے تو یہ چھڑک رہے ہیں، وہ دوائیں چھڑک رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، پانی دے رہے ہیں۔ اگر پانی نہ دیں اس میں اور اس کی حفاظت نہ کریں تو معلوم ہوا کیڑ لگ جائے، ختم ہو جائے، نقصان ہو جائے۔ تو دو طرح سے اس کھیتی کی حفاظت ہوتی ہے، ایک بیرونی تحفظ، ایک اندرونی تحفظ۔ دونوں تحفظ کسان دیتا ہے، اپنے آپ نہیں ہوتا، کسان دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ جوانی، یہ زندگانی جو ہے، اس کو بھی تحفظ دینا، حفاظت کرنا۔ باہر سے تحفظ، گناہوں سے محفوظ رکھنا، برائیوں سے، گناہوں سے محفوظ رکھنا، اور اندر سے تحفظ، عقیدہ بھی درست ہونا۔ اندر کا تحفظ درستی عقیدہ ہے، باہر کا تحفظ درستی عمل ہے۔ عقیدہ درست ہوگا تو اندر سے تحفظ ملے گا، جڑ مضبوط ہے، جڑ بہتر ہے، اس کی بھی حفاظت ہوگا۔ اور باہر سے تحفظ، اعمال کی درستی ہو، شیطان سے تحفظ ہو، کہیں یہ حملہ نہ کر دے، اس لیے باڑ لگاؤ۔ یہ عبادتیں کیا ہیں، ذکر اذکار کیا ہے، یہ دعائیں جو بتائی ہیں اللہ کے نبی سے، کتنی دعائیں جو ہیں ثابت ہیں۔ کھانا کھا رہے ہیں تو دعا، کھا چکے تو دعا، پانی پی رہے ہیں تو دعا، پانی کے بعد دعا، گھر سے باہر نکلے تو دعا، گھر میں داخل ہوئے تو دعا، حتیٰ کہ نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے اس وقت بھی دعا، اولاد کو دیکھا، ان کی تعلیم و تربیت ہے تو وہاں بھی دعا، نیا گھر، نیا مکان بنایا، اس کو دیکھ کر بہت اچھا لگا، وہاں بھی دعا، نئے کام کو آغاز کیا، اس کے لیے دعا۔ یعنی لمحہ لمحہ دعا۔ یہ دعا ہے کیا؟ یہ دعا ہے کیا؟ یہ رب کی یاد ہے، یہ رب کی یاد ہے، یہ ذکر رب ہے۔ دعا کے معنی ذکر رب، رب کو یاد کرنا، بھولنا نہیں۔ دعا کا مطلب ہے ہر لمحہ اپنے رب کو یاد رکھنا، ہر لمحہ یاد رکھنا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے اس کھیتی کی حفاظت ہوتی ہے، شیطان سے حفاظت اور اس کی ذریت سے حفاظت ہوتی۔ باڑھ ہے یہ باڑھ ہے، حفاظت ہوتی۔ نماز آپ نے پڑھ لی، اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے
اللہ کی کفالت میں آ جاتا ہے، اللہ کی کفالت میں آ گیا۔ اب جس کی کفالت اللہ لے لے، جس کے کفیل اللہ ہو جائیں، پھر کہاں بھٹک سکتا ہے؟ شیطان دور ہو گیا اس سے۔ تو یہ عبادتیں، قرآن کی تلاوت جب بندہ کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے اللہ کی سکینہ نازل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے سکینہ، رحمت اترتی ہے۔ سکینہ دل کے سکون کو کہتے ہیں، دل کا سکون نصیب ہوتا ہے۔ ایک صحابی اسید بن زید ہیں، غالباً تلاوت کر رہے ہیں سورہ کہف کی تلاوت کر رہے ہیں، گھوڑا ان کا قریب میں بندھا ہوا ہے، بادل کا ٹکڑا دیکھا کہ گھوڑا بھدک رہا ہے، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، نگاہ پڑی اوپر تو دیکھا ایک بادل کا ٹکڑا بڑا قریب آ گیا گھوڑے سے، اس کی وجہ سے وہ گھوڑا بھدک رہا ہے۔ تو یہ اٹھے، انہوں نے تلاوت بند کر دی اور قریب پہنچے، تو اب جیسی وہ تلاوت بند ہوئی تو وہ ٹکڑا اٹھتے اور غائب ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ماجرا کہہ سنایا، اللہ کے نبی ایسا اور میں قرآن پڑھ رہا تھا، یہ تلاوت کر رہا تھا سورہ کہف کی، اس طرح یہ واقعہ دیکھا میں نے۔ آپ نے فرمایا تمہاری اس سورہ کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ نے بادل کی شکل میں سکینہ کو بھیجا تھا۔ ہاں، تو جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں رحمتوں کا نزول ہو تو اس کی زبردست حفاظت ہے، یہ ڈیوائن سیکورٹی، ڈیوائن سیفٹی ہے، اور جہاں ڈیوائن سیکورٹی ہو تو وہاں پھر سیٹینک اٹیک نہیں ہوتے، شیطانی حملے نہیں ہوتے۔ یہ انتظام ہے، یہ جو ہمارے احکام، اللہ نے جو احکام ہمیں دیے ہیں، جو شریعت نے احکام بتائے ہیں، جو 5 وقت کی نماز ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اس کھیتی کی حفاظت ہے، یہ باڑ ہے، باڑ دیکھ بھال کرتے رہو، ہاں فینسنگ ہے، یہ باڑ ہے۔ اب فجر پڑھ لی، اب ظہر پڑھنا ہے، پھر عصر پڑھنا ہے، حفاظت، کیونکہ شیطان کے حملے بڑے خطرناک ہوتے ہیں اور اس کی ضروریت انسان سے بھی زیادہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا انہو کیا تم کو وہ ایسی جگہ سے من حیث لا ترونہم، ایسی جگہ سے دیکھ رہے ہیں تم کو اور اٹیک کرتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ رہے، جہاں سے تم نہیں دیکھ رہے۔ تو یہ انسین اینیمی ہے، نہ دکھنے والا دشمن ہے، یہ وہ تو بڑا خطرناک ہوتا ہے، نہ دکھنے والا دشمن، ہر وقت چوکس رہنا چاہیے اس کب اٹیک ہو جائے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے عبادتیں رکھی ہیں، نبی کی جو سنتیں ہیں، نبی کی جو دعائیں ہیں، اس کے اندر وہی سیکورٹی کا پاور ہے۔ 2 کام ہیں اس کے اندر، ایک تو سیکورٹی، سیفٹی دیتا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ نے ثواب بھی رکھ دیا ہے، حفاظت رکھ دی ہے، تقویت رکھ دی ہے، ایمان کو تقویت ملتی ہے اس سے، ادھر تحفظ بھی ملتا ہے اور ایمان کو قوت بھی ملتی ہے۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں کھیتی کے لیے۔ کھیتی کے لیے 3 چیزوں کی اب ضرورت ہو گئی، ایک بیرونی تحفظ، ایک اندرونی تحفظ، ایک کھیتی کو تقویت ملنا، فرٹیلائزیشن، 3 چیزیں ہو گئی، انٹرنل سیکورٹی، ایکسٹرنل سیکورٹی اور فرٹیلائزیشن، تینوں باتیں ضروری ہیں۔ کھیتی وہیں کی وہیں ہے اور وہیں پھل بڑے نہیں، کچھ نہیں ہوا تو اتنا انویسٹمنٹ ہمارا سب بیکار ہو گیا۔ تو 3 چیزوں کی کسان نگرانی کرتا ہے، ایکسٹرنل سیکورٹی، انٹرنل سیکورٹی اور فرٹیلائزیشن، کہ طاقتور ہو، کھیتی بہت اچھی آئے، خوب فصل آئے۔ بالکل اسی طرح عبادتیں، تلاوتیں، ذکر اذکار، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ بیرون سے تحفظ شیطان سے دیتے ہیں۔ عقیدے کی درستی یہ اندر سے تحفظ، آپ کے جڑ کو مضبوط کرتا ہے، یہ اندر سے تحفظ، کیڑ لگنے سے حفاظت۔ اور عمل جو ہوتے ہیں، نیکیاں جو آپ کرتے ہیں، نیکیاں جو عمل کرتے ہیں، جو آپ کے اخلاق ہیں، اس سے یہ کھیتی طاقتور ہوتی ہے۔ تو بالکل ہمیں بھی اسی طرح یہ سمجھنا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب آخری وقت ہوتا ہے تو اب ہمیں خاص طور سے جوانی اب ڈھل گئی تو ان لوگوں کو تو بہت ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ اللہ کہیں گے الم یاتکم نذیر، کیوں تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہاں نذیر سے مراد جو ہے وہ بڑھاپا ہے، یہ ان کی تشریح ہے، واقعی سمجھ میں آتی ہے۔ کیوں تمہارے پاس آگاہ کرنے والا، وارننگ دینے والا نہیں آیا تھا؟ تو انہوں نے تشریح کری ہے کہ یہ بڑھاپا ہے، بڑھاپے کی سفیدی ہے، واقعی سمجھ میں آتی ہے بات۔ ہر لمحہ اب جو دیکھا آئینے کے اندر، انہوں نے کہا کہ ارے سفیدی نظر آ گئی، لہٰذا صاف کرو، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے کہ آپ بوڑھے ہو کے جوان۔ یہ ہے راز اس میں، معاف کرنا، کلین شیو رہنے میں یہ راز ہے، تاکہ پتہ نہیں لگے لوگوں کو کہ میاں کی عمر کیا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، اس کو آنے دو تاکہ تمہیں، یہ وارنر ہے تمہارا، ڈیوائن وارنر ہے وہ، تاکہ تمہیں معلوم ہو اوہ اب تو وقت بہت قریب آ گیا میرا، اور عمل کے لیے پھر انسپریشن ملتا رہے۔ تو یہ فائدہ ہے۔ الم یاتکم نذیر، کیوں تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا، یعنی بڑھاپے کی سفیدی۔ تو جب انسان بڑھاپے میں پہنچ جائے تو اس وقت تو پھر بہت ہی اس کو حفاظت کرنا ہے، بہت حفاظت کرنا ہے، بہت حفاظت کرنا ہے، اور یہ حفاظت آپ کو آخری وقت تک دینا ہے، تاکہ جب ملک الموت آئیں تو پھر وہ یہ بشارت لے کر آئے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ جس نے اس کھیتی کی حفاظت کی ہے، اپنے ایمان کی کھیتی کی اور جوانی کی جس نے حفاظت کی ہے، اپنی زندگی کی حفاظت کی ہے گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے، انشاءاللہ اس کا آخری وقت جب ملک الموت آئیں گے تو بہت ہی حسین ہوگا، بہت ہی حسین ہوگا۔ اور پھر جب اس کی روح قبض ہوتی ہے تو کس طرح قبض ہوگی؟ جیسے گوندے آٹے میں سے بال نکال لیا، پتہ بھی نہیں چلے گا، اور کھیتی کٹ گئی، کھیتی کٹ گئی اور پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ ہے دنیا کی زندگی کی مثال جو اللہ نے آسمان کی بارش اور پھر اس سے جو کھیتی ہوتی ہے اس سے تشبیہ دی ہے، کہ اب ہم جس مرحلے میں ہیں، پہلا مرحلہ گزر گیا، 3 اسٹیج ہیں۔ پہلا اسٹیج بچپن، ہاں، پھر جوانی، دوسرا اسٹیج نوجوانی، نوجوانی کہہ دیں، جوانی کہہ دیں، اور تیسرا مرحلہ بڑھاپا۔ 3 مرحلے ہیں۔ اب ہر ایک اپنی اپنی حفاظت کرے، وہ جس مرحلے میں ہے اس کھیتی کی حفاظت کرے، اپنی زندگی کی حفاظت کرے، کیڑ لگنے سے محفوظ رکھے، ہاں، اندرونی تحفظ بھی دے، بیرونی تحفظ بھی دے، اور ایمان کی یہ جو کھیتی ہے اس کو طاقتور بنائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی جو کچھ کہا ہے اپنے کرم سے اس کو بھی عمل کی توفیق دیں، اور سننے والے بھائیوں کو بھی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے، ایسی زندگی عطا فرمائے کہ وہ زندگی ہمارے لیے بھی مفید ہو اور زمانے کے لیے مفید ہو، اور اللہ کے دین کے لیے بھی وہ زندگی مفید ہو، اور مرنے کے بعد وہ زندگی رب کی پسندیدہ ہو اور جنت میں، جنت الفردوس میں داخل کرنے کے لائق ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ والحمد، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہم اسمعنا منادل الجنۃ مع الابرار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين والحمد لله۔ اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت
وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وخير أيامي يوم ألقاك، وخير أيامي يوم ألقاك فيه. اللهم إني أسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخزٍ ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات. وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل صلاتي، واغفر خطيئاتي. وأسألك العلا من الجنة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.